لیکن میرے دوستو یہاں کا انتظام تو کر لیا، لیکن ایک جہاں اور ہے جہاں آپ کو ایک زندگی اور گزارنی، ایک جہاں اور ہے جہاں آپ کو ایک زندگی اور گزارنی ہے، اور یہاں کی زندگی فانی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، اور جہاں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا بھی انتظام آپ کو یہیں سے کر کے جانا ہے، وہاں جا کر انتظام نہیں کرنا، وہ ہوگا قیامت کا دن، وہ ہوگا قیامت کی تاریخ، اور عرش کا میدان ہوگا، وہاں ہم اور آپ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ تو جو لوگ اسی دنیا پر وہاں کا بھی انتظام کر کے گئے ہوں گے وہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ہوں گے، لیکن جو لوگ یہاں صرف اس دنیا کے انتظام کر کر گئے ہوں گے، برسات والا موسم کا انتظام، جاڑے کے موسم کا انتظام، گرمی کے موسم کا انتظام، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، تو وہاں ہم اور آپ پریشان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، وہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، افراتفری کا ماحول ہوگا، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ کوئی انسان نہیں کر پائے گا، فیصلہ اس رب کائنات کو کرنا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا پر بھیج دیا اور آپ کو عقل سلیم دیا کہ اس دنیا پر جاؤ تو اس دنیا کا بھی انتظام کرو، اور واپس جب آؤ گے تو اس دنیا کا بھی انتظام کر کر آؤ گے۔ تو اب وہاں روح کو سکون حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن اپنے آپ کو سکون اور راحت دلانے کے لیے آپ کو یہاں انتظام کرنا ہوگا۔ آپ پوچھو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں راحت ملے، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ وہاں میری روح کو سکون ملے، مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے وہاں اطمینان حاصل ہو؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، نماز کی پابندی کر لو، زکوٰۃ کی پابندی کر لو، حج کی پابندی کر لو، رمضان کا روزہ رکھ لو، صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، ننگے کو کپڑا پہنا دو، بھوکوں کو کھانا کھلا دو، والدین کی خدمت کر لو، یہ وہاں کے انتظام کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے ان کاموں کو کر لیا تو وہاں تم کو راحت ملے گی، وہاں تم کو اطمینان حاصل ہوگا، وہاں تم کو سکون حاصل ہوگا۔ تمہارا رب فرشتوں سے کہے گا فرشتے یہ میرا وہ بندہ ہے جو اس دنیا کا بھی انتظام کر کے آیا ہے اور اس دنیا کا بھی انتظام کر کے آیا ہے، اب اس سے کچھ پوچھنا نہیں ہے، یہ سارا لے کر آیا ہے، نمازیں لے کر آیا ہے، روزہ لے کر آیا ہے، تلاوت لے کر آیا ہے، حج لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، صدقہ لے کر آیا ہے، والدین کی خدمت کر کے آیا ہے، اب اس کو جنت میں پہنچا دو۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو اس دنیا سے زیادہ وہاں سکون آپ کو ملے گا، اس دنیا سے زیادہ وہاں آپ کو راحت ملے گی۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں، جلسہ سننے آ گئے، ایسا لگا جنت کی سند لینے آ گئے، ہرگز نہیں۔ جلسہ سننے آپ آئے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم جتنے دیر ذکر رسول میں بیٹھیں گے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کا اضافہ کریں گے تو وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی، وہ نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ لیکن یہ جلسہ سننا فرض نہیں ہے، یہ جلسہ سننا فرض نہیں، یہ عقیدت ہے، یہ عقیدت ہے۔ آپ رسول کی محفل سجایا، محلے والوں نے سجایا، آپ اس محفل میں شریک ہو گئے، رسول کی محبت ہے، رسول سے عقیدت ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے۔ حکم رب کائنات کا جو ہے وہ ہے نماز، وہ ہے حکم ہے رب کائنات کا، وہ ہے حج، وہ ہے زکوٰۃ۔ اور یہ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، آپ ذرا غور کیجئے، میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی۔ اب اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اسی امید پر آئے ہیں کہ ہم ذکر رسول کی محفل میں بیٹھیں گے، نبی اور اس کے رب اور اس کے نبی کا ذکر سنیں گے، رب میرے اس ادا کو پسند کر کے مجھے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ ہم نمازیں تو اسی لیے پڑھتے ہیں
کہ جنتی ہو جائے. والدین کی خدمت تو اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہو جائے. لیکن میرے رسول پر قربان جاؤ کہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عمر کو میرے آقا نے کہا جنتی، 10 صحابہ کو کہا جنتی. تو اب ابو بکر سے پوچھو، مولا علی سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت عمر فاروق سے پوچھو کہ ابو بکر صدیق آپ کو تو رب نے جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھو آپ کو رسول اللہ نے جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت عثمان سے پوچھو کہ آپ کے رسول نے آپ کو جنتی کہہ دیا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھو کہ میرے رسول نے آپ کو جنتی کہہ دیا، اب روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ زکات دینے کی ضرورت کیا ہے؟ حج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ تمام صحابہ کہیں گے کہ جنتی میرے رسول نے مجھ کو کہہ دیا، میں جنتی ہوں، لیکن نماز میرے رب کا حکم ہے. ہم جنتی ہو گئے لیکن رب کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے. ہم رب کے حکم کو ٹال کر نمازیں نہیں چھوڑ سکتے. رب کے حکم کو چھوڑ کر ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے. رب کے حکم کو چھوڑ کر ہم حج نہیں چھوڑ سکتے. جنتی میرے رسول نے بنا کر مجھ پر احسان کر دیا، لیکن ہم اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جب تک جسم میں روح ہے نمازیں بھی پڑھتے رہیں گے، روزہ بھی رکھتے رہیں گے، حج بھی کرتے رہیں گے اور زکات بھی دیتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکاران ملت، اولاد غوث پاک، گلشن غوث پاک، گوڑی پوکر چھوٹی بستی، سرکار ملت کانفرنس. ہم لوگ تو نمازیں کم گناہ زیادہ کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، سوکھا پڑ گیا، کھیت میں فصل لگی ہوئی ہے، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا ہے. لوگ بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. نبی موسیٰ علیہ السلام، کھیت میں فصل لگا ہوا ہے، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں گر رہا ہے، اگر فصل نہیں ہوگی قحط چھا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب آؤ اور سب مل کر ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اس رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. انشاءاللہ رب سے کی ذات سے امید ہے بارش گرنے لگی. تمام امتی آ گئے. حضرت موسیٰ جیسے جیسے نماز پڑھا رہے ہیں ویسے ویسے دھوپ اور تیز ہوتی جا رہی ہے. نماز سے فارغ ہو گئے، دھوپ میں اور تیزی بڑھ گئی، دھوپ اور تیز ہو گیا، سورج میں شدت ہو گئی. نماز کے بعد رب نے کہا پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں سجدہ کیا کہ آسمان نرم ہو، بادل چھا جائے اور بارش ہو جائے. مولا نماز پڑھنے کے بعد تو اور دھوپ تیز ہو گئی. تو رب نے کہا موسیٰ، تمہارے اس صف میں، تمہاری اس جماعت میں ایک گناہگار امتی تمہارا ہے، اس کی وجہ کر آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے. اگر وہ نکل جاتا ہے تمہاری جماعت سے، وہ نکل جاتا ہے تمہاری صف سے، بارش ہونی شروع ہو جائے گی. اب حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا، بھائی کون میرا امتی ہے یہاں سے وہاں تک، کون میرا ایک امتی ہے جو گناہگار ہے، اس کی وجہ کر آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے، وہ سب سے نکل جاؤ، سب سے نکل جاؤ. اب ذرا بتائیے، 100 آدمی ہوں گے، 200 آدمی ہوں گے، 200 آدمی کے بیچ میں حضرت موسیٰ کر رہے ہیں کون میرا امتی ہے جو گناہگار ہے، جس کی وجہ کر آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو جو انسان گناہگار ہوگا وہ کتنا اپنے آپ کو ضلالت محسوس کرتا ہوگا کہ یہ 200 آدمی کے بیچ میں مجھے نکلنا پڑے گا. ہر آدمی یہ اعلان کر رہا بھائی جو گناہگار ہے وہ نکلے تاکہ بارش ہو جائے گی تو قحط نہیں ہوگی. اور جو آدمی گناہگار تھا، حضرت موسیٰ کی اس بات کو سن کر اس کے زمین پر پیر تھرتھرانے لگا، کانپنے لگا، دل دھڑکنے لگا، جسم کا رواں کھڑا ہو گیا اور کانپنے لگا. اور وہ گناہگار زبان سے کچھ نہیں بول رہا ہے، دل کے اندر کہا پروردگار عالم رسوائی سے بچا لے، مولا ضلالت سے بچا لے، پروردگار عالم میں زبان بھی نہیں ہلا سکتا ہوں، اگر زبان ہلا دوں گا پکڑا جاؤں گا. مولا میں دل تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. مولا میں ہی گناہگار ہوں جس کے وجہ کر آسمان سے بارش رکی ہوئی ہے. مولا میرے پیر کو دیکھ کانپ رہا ہے.
میرے دل کو دیکھ دھڑک رہا ہے، میرے جسم کے روئے کو دیکھ وہ کھڑا ہے، مولا بچا لے رسوائی سے، توبہ کرتا ہوں مولا، دل توبہ کرتا ہوں، بچا لے بے عزتی سے۔ سوچو ذرا 200 آدمی کے بیچ سے نکلنے میں کتنی رسوائی انسان محسوس کر رہا ہے۔ 200 آدمی کے بیچ سے باہر آنے پر گنہگار کی شکل میں آپ جب سب سے باہر نکل رہے تو اس آدمی کو کتنی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کل حشر کے میدان میں ہر نبی کا امتی ہوگا، ہر نبی کا امتی ہوگا، اور اس وقت ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ گنہگار بندہ ہے، تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی، ہمیں کتنی شرم محسوس ہوگی کہ ہم کو میرے نبی نے کہا اشرف المخلوقات، میں تمام نبیوں کی امتی سے اشرف ہوں، اور آج میں گناہگار ہونے کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کے بیچ، کروڑوں لوگوں کے بیچ نکالا جا رہا ہوں۔ اس وقت کا ذرا غور کرو، اس وقت آپ کا منظر اور ہمارا منظر کیا ہوگا۔ یہاں 200 کے بیچ تو انسان کانپ رہا ہے، اب وہ انسان گھبرا رہا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ اچانک آسمان سے بارش ہونے لگی، طوفان بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم، وہ گناہگار تو نکلا نہیں، وہ گناہگار تو سب سے نکلا نہیں، اب بارش شروع ہو گئی۔ تو رب نے کہا موسیٰ، اس نے توبہ کر لیا، اس نے توبہ کر لیا، اس کا پاؤں کانپ رہا تھا، اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھی، اس کے جسم کا رواں کھڑا ہو گیا تھا، اور وہ زارو قطار دل کے اندر رو رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اس کو معاف کر دیا تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم، اس شخص کا نام بتا دے۔ مولا دیکھ لے سارے لوگ، وہ ہے کون شخص؟ دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا غفور الرحیم رب ہے۔ حضرت موسیٰ کو رب جواب دیتا ہے کہ موسیٰ، جب وہ میرا بندہ گنہگار تھا تو میں نے تم لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا، آج تو وہ توبہ کر لیا، اب ہم اس کا نام تمہیں کیسے بتائیں؟ واہ واہ واہ، کس طرح سے میرے گناہوں کو میرا رب چھپا رہا ہے، اور ہم کو ذلت و رسوائی ہونے سے مجھے بچا رہا ہے۔ لیکن ہم تو وہ ہیں کہ جب مصیبت میں پڑتے ہیں تو مسجد جاتے ہیں، جب ہماری ماں بیمار پڑ جاتی ہے تو پیر صاحب کے پاس تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، جب ہمارا باپ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے تب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، جب ہماری بیوی مرنے کے کنار پر پہنچ جاتی ہے تب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم ٹھیک ٹھاک ہیں دیں گے کہ دیکھو یہ کروڑ پتی کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں 20 نوکر کام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باپ کے مرتے ہی یہ بچہ کسی کی غلامی کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب نے دولت دیا، اس دولت کا بجا استعمال کیا، رب نے مرتے ہی دولت کو چھین لیا اور آپ کے امیر بچے کو کسی کا غلام بنا دیا۔ رب نے اگر آپ کو دولت دیا ہے میرے دوستو، رب نے اگر آپ کو دولت دیا ہے، دولت کو رکھو، خوب رکھو۔ آپ کے نبی نے کہا کہ دولت دیا ہے تو خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، اچھا کپڑا پہنو، اچھی گاڑی خریدو، اچھا مکان بناؤ۔ رب نے دیا ہے تو، لیکن رب نے دیا ہے تو شراب پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو دارو پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو گانجا پینا شروع مت کر دو، رب نے دیا ہے تو نشہ کا استعمال نہ کرو، جس نشہ کو تمہارے نبی اور تمہارے نبی کے دین نے منع کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم لوگ یہ تقریر کرنے اور سننے اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے اندر سدھار ہو، کچھ تو ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ کوئی گھر ایسا باقی نہیں جس گھر میں بیمار نہیں، کوئی گھر باقی نہیں جس گھر میں بیمار نہیں۔ آپ سوچو، اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو تو یہ سوچو کہ یہ آپ کے گناہ کی سزا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیمار باپ پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو تو یہ مت سوچو کہ آپ کی ماں بیمار کیوں ہے، آپ جو وہ غلط کام کر رہے ہو اس کی سزا آپ کی ماں کو مل رہی ہے۔ آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ سوچو کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں جس کی وجہ کر میری بیوی بیمار ہے۔ یہ نہ سوچو کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو سزا مجھے ملے گی، یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ غلط کون کرے گا سزا کی۔ یہ رب ایک میسج دیتا ہے، نصیحت کے طور پر اس طرح کے واقعات ہمارے اور آپ کے درمیان آتے ہیں تاکہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اصلاح ہو جائے، ہم مسجد کے نمازی بن جائیں اور ہم محرم رمضان شریف کے روزے دار بن جائیں۔ شب برات کا مہینہ آ گیا، 3 تاریخ کو شب برات ہے۔ اگر آپ
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پیار میں، محبت میں، شفقت میں بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتی بیٹی ہے، جا کر بم پڑا کر لا کر دے رہے ہو تو آپ اپنے بچے کے نصیب کو بگاڑ رہے ہو، بے شک حق ہے آپ اپنے بچے کے نصیب کو بگاڑ رہے ہو۔ مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ بازار سے شراب لا کر اس کو پلا رہے ہیں، تھوڑا سا پلا رہے ہیں، ایک ایک گھونٹ ایک ایک ڈھکن روز پلا رہے ہیں، تو اب تم خود دل سے سوچو کہ تم اس کی قسمت کو بگاڑ رہے ہو، اس کی زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہو یا اس کو صحت یاب بنا رہے ہو؟ آپ اس کی زندگی کو بگاڑ رہے ہیں، لیکن آپ شراب نہیں پلا سکتے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شراب حرام بھی ہے اور یہ نقصان دہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ محرم میں سڑکوں پر گلیوں پر بم پڑا کر چھوڑنا وہ شراب سے زیادہ نقصان دہ۔ مسجد میں جائیے شب برات کی رات اس لیے نہیں ہے کہ موٹر سائیکل چلا کے بھدرک اور بھدرک چلے سے یہاں آ جائیے 100 کی سپیڈ میں چلا کے، نہیں، یہ شب برات کی رات بزرگوں نے اس لیے مقرر کیا ہے کہ سال میں کچھ راتیں تم عبادت میں گزار دو، شاید تمہارا رب تم پر رحم کر کے انہی راتوں کے جاگنے کو، اسی راتوں کی عبادتوں کو قبول کر کے تم کو بھی اور تمہارے خاندان والوں کو جنتی بنا دے۔ چونکہ مجھے جانا ہے، زیادہ وقت آپ کا لیں گے نہیں، بارگاہ خداوندی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی سب بندگی میں ثابت قدم رکھے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ضرور پابند بن جاؤ، نماز کے ضرور پابند بن جاؤ، نوجوانوں نماز کے پابند بن جاؤ، نمازی بن جاؤ گے، وہ عزت ملے گی جو تم چاہ بھی نہیں پا رہے تھے کہ ہم کو اتنی عزت ملے گی، وہ ہے نماز۔ آپ نماز قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں، قرآن بھی پڑھنا سیکھ جائیے اور جتنا قرآن پڑھیے اس کے ترجمے کو بھی پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی یہاں بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔